کراچی کے گل پلازے میں آتش زدگی 26 زندگیاں نگل گئی۔ ہفتے کی رات لگنے والی آگ پر آج صبح قابو پا لیا گیا۔ گل پلازہ آگ سے مکمل تباہ ہو گیا۔ عمارت کا مزید ایک حصہ گر گیا۔ مکمل عمارت گرنے کا خدشہ۔ ریسکیو حکام کی پہلی منزل پر آپریشن۔ ملبے سے مسک شدہ لاشیں ٹکڑوں میں بھی ملی۔ آگ لگنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ کیمرے کی ریکارڈنگ رات 10:22 کی ہے۔ کراچی کے گل پلازہ میں آتش زدگی، 74 لاپتہ افراد کی فہرست جاری۔ ریسکیو حکام نے پلازے میں آگ کے باعث زندگی بچنے کے امکانات کم قرار دے دیے۔ ڈی سی ساؤتھ کمپلیکس میں فیسیلیٹیشن ڈیسک قائم کر دیا گیا۔ متاثرہ مخدوش عمارت میں ہنگامی بنیادوں پر ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ 1000 سے زائد ریسکیو اہلکار آپریشن میں مصروف۔ جھلسی ہوئی لاشیں تحقیقاتی اداروں کے لیے امتحان بن گئیں۔ کئی لاشیں جھلس کر ناقابل شناخت ہو گئیں۔ سانحہ گل پلازہ نے کئی ہنستے بستے گھر اجاڑ دیے۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ شدت غم سے نڈھال۔ کسی کو اپنے خاوند کی تلاش تو کوئی اپنے بھائی کے لیے پریشان۔ کوئی ماں اپنے لختے جگر کے دیدار کی منتظر۔ پلازے میں شاپنگ کے لیے آئے شہری کا تاحال کوئی پتہ نہ چل سکا۔ بھائی کی تلاش میں آنے والا دوسرا بھائی آپ دیدہ کراچی گارڈن کا رہائشی 18 سالہ محمد شیز بھی تاحال لاپتہ۔ غمزدہ والد کا کہنا ہے 3 دن سے بیٹے کا کچھ پتہ نہیں۔ سندھ حکومت کا گل پلازہ کی دوبارہ تعمیر اور تمام 1200 دکانداروں کی بحالی کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا لواحقین کو 1 کروڑ روپے دینے کا اعلان، کہتے ہیں امدادی رقم کی فراہمی کل سے شروع ہو جائے گی۔ لوگوں کے سامنے جواب دہ ہیں، ضرورت پڑی تو انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن بھی بنائیں گے۔ ایم کیو ایم کا سانحہ گل پلازہ کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے واقعے کی جوڈیشل انکوائری کا بھی مطالبہ کر دیا۔ کہا جوڈیشل انکوائری سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ گل پلازے میں آتش زدگی انتظامیہ کی نااہلی ہے۔ گل پلازہ کے سامنے ڈی سی آفس ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ سندھ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ گل پلازہ میں آگ لگنے کے واقعے پر اظہار افسوس۔ انسانی جانوں کے ضیاع پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کی مراد علی شاہ کو ہر قسم کی معاونت فراہم کرنے کی پیشکش۔ کہا دکھ اور مصیبت کی اس گھڑی میں متاثرین اور سندھ حکومت کے ساتھ ہیں۔ سانحہ گل پلازہ کی جوڈیشل انکوائری کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ سانحے کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دی جائے۔ متاثرین کو متبادل جگہ فراہم کی جائے۔ درخواست گزار کی عدالت سے استدعا۔ کراچی کی تمام کمرشل بلڈنگز کا آڈٹ کرانے کا بھی مطالبہ۔ کراچی کی رونق، گل پلازہ کھنڈر بن گیا۔ گل پلازہ کے باہر موجود مشتعل افراد کی عمارت کے اندر داخل ہونے کی کوشش، شور شرابہ۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے روکنے میں ناکام۔ رش کے باعث ریسکیو آپریشن میں شدید مشکلات۔ گل پلازہ میں آتش زدگی پر شہر کی فضا سوگوار۔ تاجر تنظیموں نے آج یوم سوگ منایا۔ مارکیٹوں کی مساجد میں فاتح خوانی، دعائے مغفرت کی گئی۔ دکانداروں نے شاپنگ سینٹرز یونین کو سانحے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ تجارتی مراکز کی یونینز پر بھی شدید تنقید۔ کہا تاجر تنظیمیں فیتا کاٹنے آ جاتی ہیں مگر حفاظتی انتظامات سے نظریں چراتی ہیں۔ کراچی چیمبر آف کامرس کی وزیر اعظم سے تاجروں کے نقصانات کے ازالے کی اپیل۔ زراعت ملک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس شعبے میں کام کر رہے ہیں لیکن اب بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک چین ایگری انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب۔ کہا چین پاکستان کا تاریخی دوست ہے، مل کر زراعت کے شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ 1000 طلبہ کو زراعت کے شعبے میں کام کرنے کے لیے چینی اداروں میں بھیجا جائے گا۔ اسپیئرز آف وکٹری 2026 کثیر القوی مشق۔ پاک فضائیہ کا F-16 بلاک 52 طیاروں پر مشتمل دستہ سعودی عرب پہنچ گیا۔ ISPR کے مطابق دستے میں F-16 بلاک 52 طیارے اور مخصوص فضائی و زمینی عملہ شامل۔ پاک فضائیہ کا دستہ کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پہنچا۔ مشق میں میزبان سعودی عرب، پاکستان، فرانس، برطانیہ اور امریکہ کے بھی لڑاکا طیارے شریک۔
ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس اور سی ٹی ڈی کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، کارروائی میں 2 خارج ہلاک، 2 زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار بھی زخمی، ہلاک دہشت گرد کھتی شیخ سمیت پولیس پر حملوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں سردی کی شدت برقرار۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب میں آج سے 23 جنوری تک بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ خیبر پختونخوا میں بھی بارشیں ہوں گی، بالائی علاقوں میں برف باری کا امکان۔ بلوچستان میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ اسلام آباد اور پنڈی میں 5.8 شدت کا زلزلہ، گلگت بلتستان، پشاور اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے۔ شہری خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلہ پیما مرکز نے بتایا کہ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 5.8 ریکارڈ کی گئی، جبکہ اس کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ شعبان المعظم کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس۔ ماہر فلکیات نے 1 شعبان 21 جنوری کو ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ چاند کی رویت کے بارے میں حتمی فیصلہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کرے گی۔ صدر ٹرمپ ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسرائیل کے سابق امریکی سفیر ڈان شپیرو کا دعویٰ۔ سابق امریکی سفیر ڈان شپیرو نے کہا صدر ٹرمپ آنے والے ہفتوں میں خامنائی کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ پر واضح کر دیا کہ رہبر اعلیٰ پر حملہ مکمل جنگ کا باعث بن جائے گا۔ سپریم لیڈر کے خلاف جارحیت جنگ کے مترادف ہے۔ دباؤ نہیں، سفارتکاری اختیار کریں۔ ٹرمپ کی ٹیرف دھمکی پر برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کا سخت رد عمل۔ برطانیہ اور امریکہ کے درمیان گرین لینڈ پر اختلاف شدید ہو گئے۔ برطانوی وزیراعظم کا کہنا ہے گرین لینڈ پر اتحادی ممالک پر تجارتی ٹیرف ناقابل قبول ہے۔ گرین لینڈ پر تجارتی جنگ نہیں چاہتے۔ امریکی صدر نے گرین لینڈ ڈیل تک یورپی ممالک کو ٹیرف کی دھمکی دی تھی۔ پنجاب حکومت کا سہولت بازاروں کی تعداد مزید بڑھانے کا فیصلہ۔ پنجاب میں تحصیل کی سطح پر 30 نئے سہولت بازاروں کی تعمیر کا آغاز۔ 30 نئے سہولت بازاروں کے ٹینڈرنگ کا عمل مکمل کر کے کانٹریکٹس ایوارڈ کر دیے گئے۔ نئے سہولت بازار 30 جون 2026 تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ پی ایس ایل کے انتظامی ڈھانچے میں تبدیلیوں کا اعلان۔ ٹورنامنٹ کے 11ویں ایڈیشن میں کھلاڑیوں کی سلیکشن ڈرافٹ کے بجائے آکشن سے ہوگی۔ آکشن سسٹم سے ٹیمیں متوازن بنیں گی اور کھلاڑیوں کو زیادہ کمائی کا موقع ملے گا۔ مینٹورز، برانڈ ایمبیسیڈرز اور رائٹ ٹو میچ قوانین کو ختم کر دیا گیا۔ پی ایس ایل کا 11واں ایڈیشن 26 مارچ سے شروع ہوگا۔ دورہ پاکستان کے لیے 17 رکنی آسٹریلوی T20 اسکواڈ کا اعلان۔ مچل مارش آسٹریلیا ٹیم کی قیادت کریں گے۔ شان ایبٹ، کیمرون اور ٹریوس ہیڈ بھی ٹیم کا حصہ۔ پیٹ کمنس، جوش ہیزل ووڈ اور ٹم ڈیوڈ شامل نہیں ہیں۔ 3 T20 میچز کی سیریز قذافی اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔ اور انڈر 19 ورلڈ کپ میں اسکاٹ لینڈ کا پاکستان کو جیت کے لیے 188 رنز کا ہدف۔ اسکاٹ لینڈ کی پوری ٹیم 187 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ علی رضا نے 4 اور مومن قمر نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان کو پہلے میچ میں انگلینڈ نے شکست دی تھی۔